نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اس حدیث میں بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو طلب علم میں مشغول ہوں، جو علم حاصل کرنے میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی طریقے پر علم حاصل کر رہے ہوں، لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ دین کی اصطلاح میں عام طور پر علم اسی کو کہتے ہیں جو معرفت الہی اور خدا شناسی کا ذریعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اب گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہے ہمارا التحیات کا ترجمہ۔ التحیات للہ، اس میں جو ال ہے اس کا معنی ہے تمام۔ تحیات زبان کی عبادتیں، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، کسی کو پڑھانا، علم دین کو حاصل کرنا، احادیث کو پڑھنا، کسی اور کو پڑھانا، کسی کو نیکی کا راستہ بتانا، یہ زبان کی عبادتیں ہیں۔ اور صلوات سے مراد بدن کی عبادتیں ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جہاد کرنا، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ واو کا معنی اور ہے۔ الطیبات میں یہ الف لام اس کا معنی بھی تمام۔ طیبات مالی عبادتیں، مال جیسے جہاد میں بھی لگایا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام فعلی عبادتیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، السلام سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، ایہا اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واو کا معنی اور ہے رحمت، معنی رحمت، اللہ کا معنی اللہ کی، اور اللہ کی رحمت ہو، و برکات ہو، اور اس کی برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر، علی معنی پر ہوتا نا، ہم، متکلم کی ضمیر ہے جمع کی۔ السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی، اور علی کا معنی پر ہے، عباد معنی بندوں، اللہ کے صالحین نیک، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، ان کے لا نہیں ہے کوئی، الہ معبود، الا سوائے، اللہ کے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اشہد میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور رسول ہیں۔ تو التحیات میں انسان نماز کا یہ حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے جتنی بھی اپنی زبان سے عبادت کی ہے، جتنی بدن سے عبادتیں کی ہیں، اور جتنی مال جان سے عبادتیں کی ہیں،
وہ سب صرف اور صرف یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے انسان کہ اے اللہ جو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں ان پر اے اللہ تو اپنی رحمت اور برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہم پر اور اپنے نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما۔ پھر آخر میں کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا التحیات کا ترجمہ۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کو غور سے سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے خیالات نماز سے باہر نہیں جائیں گے بلکہ ہماری پوری توجہ نماز کے اندر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔